فرض نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں اور فرض نماز کے بعد کی جو تسبیحات اور ذکر و اذکار ہیں ان کا اہتمام ضرور کیا کریں، اس لیے کہ ہم نے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو دیکھا ہے اور یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو زیادہ تر مسلمان بھائی، کہنا صحیح نہیں ہوگا بلکہ بہت سارے مسلمان بھائی سلام پھیرتے ہی فوراً مسجد سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ اصل جو عبادت تھی 4 رکعت فرض یا 3 رکعت فرض یا 2 رکعت فرض، وہ ہم نے انجام دے لی ہے، اب اگر ذکر و اذکار نہیں کریں گے، تسبیحات نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ اصل کام تو ہم نے کر لیا ہے، اب یہ تو ایک اضافی چیز ہے، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی کی اور حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ آج کے مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ ہے کہ زیادہ تر مسلمانوں کو تو سرے سے اسلام کے احکامات سے مطلب ہی نہیں ہے، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ نفل ہو، زیادہ تر مسلمانوں کو تو اسلام سے مطلب ہی نہیں ہے۔ اور جن مسلمانوں کو اسلام کے احکامات سے مطلب ہے بھی، تو ان میں سے بھی زیادہ تر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ فرض عبادات تو انجام دے لیں گے لیکن سنتوں کے اور نفل کاموں کے سلسلے میں وہ بھی کوتاہی کے شکار نظر آئیں گے، جبکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بھی کام کیا ہے، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کام کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بھی وہ کام کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ صحابہ کرام کو اس بات سے بالکل مطلب نہیں ہوتا تھا کہ کون سا کام فرض ہے، کون سا کام سنت ہے، کون سا کام نفل ہے، ان کو صرف اس بات سے مطلب ہوتا تھا اور صحابہ کرام صرف یہ دیکھتے تھے کہ یہ کام میرے نبی نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کام کر دیا، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ نفل ہو، صحابہ کرام اس کام کو انجام دیتے تھے محض اس بنا پر کہ ہمارے نبی نے یہ کام کیا ہے۔ تو ہمیں صحابہ کرام سے سیکھنا چاہیے کہ وہ سنتوں کی پیروی کس طرح سے کرتے تھے اور ہمیں بھی ویسے ہی سنتوں کی پیروی کرنا چاہیے۔ یہ تو ہماری ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ پہلے ہم عمل کا درجہ متعین کرتے ہیں کہ یہ فرض ہے کہ سنت ہے کہ نفل ہے، اس کے بعد عمل کرنا شروع کرتے ہیں اس کے درجے کو دیکھ کر کے۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر صحیح معنوں میں محبت ہے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کی پیروی کرنا چاہیے۔ خیر یہاں پر ہم آپ کے ساتھ 2 حدیثیں شیئر کرنا چاہتے ہیں جن سے آپ کو نماز کے بعد کی تسبیحات کا اندازہ ہوگا۔ پہلی روایت امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر کے اندر نقل کی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے اس کی موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جس دن وہ شخص مر جائے اور اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو یا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہو مگر اس نے توبہ کر لی ہو، تو جس دن بھی وہ شخص مر جائے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا اپنے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے۔ اب وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کی محدثین نے کئی تفسیریں کی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت محدثین کے درمیان متکلم فی ہے، کچھ محدثین نے صحیح کہا ہے، کچھ محدثین نے ضعیف کہا ہے، لیکن یہ روایت اپنے دیگر شواہد سے مل کر کے حجت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے اور مزید تفصیل اگر آپ کو جاننی ہے اس حدیث کے صحت و ضعف کے تعلق سے تو ڈسکرپشن میں ہم نے لنک دے دیا ہے، آپ مزید تفصیل وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سبح اللہ ثلاثا وثلاثین وحمد اللہ ثلاثا وثلاثین وکبر اللہ ثلاثا وثلاثین فتلک تسعۃ وتسعون وقال تمام المئہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہا، 33 بار الحمدللہ کہا اور 33 بار اللہ اکبر کہا اور 100ویں مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھا تو یہ 100 کی تعداد مکمل ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، کہ اس شخص کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں گرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔
اب ہمیں ان دونوں حدیثوں کو اور ان دونوں روایتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے اندر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا فرض نماز کے بعد کی دعاؤں کے تعلق سے کہیں ہم بھی تو کوتاہی کے شکار نہیں ہو رہے ہیں، اور جنت میں داخل ہونے کا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ایک بہترین موقع کھو رہے ہوں۔ ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیا معلوم کہ اللہ تعالی ہمارے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ہم کو جنت میں داخل کر دے، محض اس بنا پر ہم کو جنت دے دے کہ میرے اس بندے نے فرض نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں پابندی کے ساتھ میرے اس بندے نے ان دعاؤں کا اہتمام کیا ہے۔ تو کیا پتا کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو بہانہ بنا کر کے اللہ تعالی ہم کو جنت دے دے۔ تو ہمیں فرض نماز کے بعد کے ذکر و اذکار کا اور تسبیحات کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔